یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو خاتمیت کے ذریعے انقلابی واقعہ رونما ہوا، اس کی طرف توجہ ہی ہٹا دی ہے آخری کہہ کے۔ زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت کیا ہے؟ یہ تو اتفاقی حادثہ ہوتا ہے۔ اگر آخری ہیں تو کن معنوں میں؟ عرب اگر آخری کے معنی استعمال کرتے بھی ہیں تو شان کے معنوں میں، اور شان کے معنوں میں آخری تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے دین آخری ہو، آپ کا مرتبہ آخری ہو، آپ کا کلام ان معنوں میں آخری ہو کہ کوئی شخص اس کو تبدیل نہ کر سکے، کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے، اور قیامت تک ایک غیر مبدل کلام آپ کو دیا جائے، اور آپ کا خود کلام ایسا ہو کہ قرآن کریم کی روح سے اس کا ماننا ضروری ہو قیامت تک کے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ شرط لگا دی جائے۔ یہ ہے خاتم کا معنی۔ ایسا آخری رسول آیا جس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری تھی، جس کا اپنا کلام آخری بن گیا، جس پر اطاعت بس ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں رہی، کسی اور نبی کی، اس کی اطاعت کرو، اور جو اس کی اطاعت کرنے والا اس کے ساتھ چلو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم نے تشریح کر دی ختم نبوت کی۔ اب اس آیت کو آگے چل کے دیکھیے کہ پھر کہاں تک پہنچاتی ہے یہ نبوت۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اللہ کی اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے۔ یہ ایسا اعلان ہے جو بعض مسلمان علماء سوچتے نہیں کہ بڑا روحانی انقلاب کا یہ ہے ساتھ، روحانی انقلاب اور ساتھ کا اعلان ہے۔ ایک طرف فرمایا سب نبیوں پر ایمان لاؤ، دوسری طرف فرمایا ہم تمہیں سب دوسرے نبیوں کی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ ایمان لاؤ لیکن غلامی کے لیے نہیں، غلامی صرف اس رسول کی کافی ہے۔ جو کچھ تم غیروں سے فیض پا سکتے تھے یا پایا ہے وہ سب کچھ تمہیں اس سے بڑھ کر یہاں مل جائے گا۔ یہ اعلان ہوا ہے خاتمیت میں اصل۔ اس کی تشریح قرآن سے سنیے۔ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ حصر کا صیغہ ہے۔ اب صرف یہی لوگ ہوں گے جو انعام پانے والے گروہ کے ساتھ ہوں گے، اس کے سوا انعام پانے والے گروہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے مخالف علماء کہتے ہیں دیکھا نا، ماں کا لفظ خدا نے بولا ہے، ساتھ ہوں گے، گویا کہ انعام پانے والے تو نہیں ہوں گے، پانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا عظیم الشان اعلان کہ سب نبیوں سے افضل ایسا آیا جس نے باقیوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اس سے پہلے نبیوں کے ماننے والے تو انعام پانے والوں میں سے ہوتے تھے، اور یہ ساتھ ہوں گے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں آگے تو چلو کیا لکھا ہے، آگے ماں نہیں دہرایا، ساتھ ہوں گے کا مطلب من بیانیہ کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ساتھ ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو بہترین رفیق ہیں۔ ہمارے مخالف علماء پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بہترین رفیق پرانے تھے۔ اتنا ظلم ہے قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اندھیر ہے کہ ایمان لا کر اور سب سے افضل مان کر یہاں رفیق سے مراد پرانے رفیق کیوں لے رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ امت محمدیہ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں غیروں کی رفاقت نصیب ہو، یا یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت نصیب ہو؟ یہ معنی قرآن سے ثابت ہیں کہ یہاں رفیق سے مراد، بہترین رفیق سے مراد غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کے ذریعے انعام پانے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اس سے پہلے کبھی بہترین امت آئی نہیں، تو بہترین امت بہترین رفیق ہوگی یا ادنا امتیں بہترین رفیق ہوں گی؟ پھر ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تقوی سے فیصلہ کریں تو کوئی مشکل ہی نہیں حل رہتی۔ ماں کا لفظ ایک آپ کے لیے الجھن کا موجب بنا ہوا ہے۔
باقی عربی لغات کو چھوڑ دیجئے، قرآن سے میں ماں کا لفظ دکھاتا ہوں، اب بتائیے کہ کیا مطلب ہے، اس کا من ہے یا ساتھ ہے، مال غیر مراد ہے یا بیچ میں سے مراد ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ تعریف کے مقام پر ماں کا لفظ من کے معنی دیتا ہے، اور جب ہم جنس ہوں اور تعریف کا موقع ہو تو لازماً من کے معنی دیتا ہے، ورنہ غیر کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ یا صادقوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا معنی ہوگا؟ کونوا مع الصادقین لازماً من کا معنی ہے، پھر دعا سکھاتا ہے توفنا مع الابرار، اے خدا ہماری جان قبض کر نیکوں کے ساتھ، یعنی جب نیک مر رہے ہوں تو ہمیں بھی مار دے، یا ایسی حالت میں کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے ہوں۔ تو قرآن کا محاورہ تو اتنا کھولتا چلا جاتا ہے اس مضمون کو کہ کسی متقی کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں باقی۔ یہاں مدح کے مقام پر ما استعمال ہو رہا ہے، ایسے واقعہ کی جزا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ یعنی ایسا رسول آ گیا جس نے دوسرے رسولوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا، اس لیے نہیں کہ انعام کم کیے، قرآن فرماتا ہے اس لیے کہ سارے انعام اکٹھے کر دیے، اپنے در سے وہ انعام جاری کیے جو دوسروں کے دروں سے ڈھونڈنے پڑتے تھے، ان کو خوشخبری دے رہا ہے فاولئک مع الذین، دیٹ از، اس کا مطلب یہ ہے اولئک من النبیین، شک کو دور کرنے کے لیے ساتھ فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو خاتم کی تشریح آپ قرآن سے کیجئے، خاتم کی تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے، خاتم کی تشریح عربوں کے استعمال سے اور صحابہ کے استعمال سے کیجئے، مضمون کھلتا چلا جاتا ہے کہ خاتم کا معنی بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فیض رساں، فیض کو بند کرنے والا نہیں بلکہ فیض کو جاری کرنے والا ہے۔ دوسروں کا خاتم ہے، اپنا خاتم نہیں، یہ غور نہیں کرتے لوگ۔ قاتل اگر اس خاتم کو اس میں فائل کے طور پر لیں تو خاتم بھی پڑھتے ہیں، اس لیے لوگ ختم کا معنی نکالتے ہیں۔ تو قاتل اپنی خودکشی تو نہیں کیا کرتا، قاتل غیروں کا قتل کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتا ہے کہ تمام دیگر انبیاء کا فیض ختم کر دیا اور اپنا فیض جاری فرمایا، ختم نہیں کیا۔